الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شعر کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے سبحان اللہ کہنا آسان ہو۔ امام اہل سنت کا کلام ہے، فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ باغ کی طرف آنے والے ہیں۔ کون؟ نبی مکرم، شفیع معظم، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شاہ ہرد و سرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باغ کی طرف آنے والے ہیں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے بہار تیرے دن پھرنے والے ہیں، یعنی اے بہار تجھ پر اور بہار آنے والی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا جا کہ جب بہار آتی ہے تو باغ کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، خوشبوئیں مہکتی ہیں اور سبزہ اگتا ہے، ہریالی ہوتی ہے۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بہار آئے تو پھول کھلتے ہیں، بہار آئے تو سبزہ اگتا ہے، بہار آئے تو باغ میں ہریالی آتی ہے، لیکن اگر بہار کو مزید
پر پہاڑ بننا ہو تو وہ پھر رسول اللہ کی آمد پر مزید اس پر بھی بہار آ جاتی ہے۔ بہار پر بہار تب آتی ہے جب رسول خدا آتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت کا جو ماہ مکرم ہے اسے کہتے ہیں ربیع الاول۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیع کا معنی بہار، اول کا مطلب پہلی، تو مطلب بنتا ہے پہلے کی بہار۔ پہلی بہار نہیں، پہلے کی بہار۔ کیا مطلب؟ پہلے کی بہار کا مطلب یہ ہے کہ اے دنیا والو، تم بعد میں آئے ہو دنیا میں، لیکن یہ بہار پہلے کی ہے۔ تم بعد میں آئے ہو، اے مکہ کے کافروں تم بعد میں آئے ہو، اے یہودیوں اے نصرانیوں تم بعد میں آئے ہو، اے رسول اللہ کے غلاموں تم بعد میں آئے ہو، اے نبیوں کے امتیوں تم بعد میں آئے ہو، اے انبیاء تم بعد میں آئے ہو، لیکن یہ بہار تو پہلے کی ہے، یہ تو اس وقت کی ہے جو وقت بھی نہیں بنا تھا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ تو اس وقت کے ہیں جب وقت بھی نہیں بنا تھا، یہ اس سال کے ہیں جب سال بھی نہیں بنا تھا، یہ اس صدی کے ہیں جب صدی بھی نہیں بنی تھی، یہ اس لمحے کے ہیں جب لمحہ بھی نہیں بنا تھا۔ خدا بنانے والا تھا، مصطفیٰ بننے والا تھا۔ اس لیے ربیع الاول پہلے کی بہار، یہ تم نے دیکھی اب ہے لیکن ہے پہلے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں وَسُوَيْ
اندھیرے میں سے نکل گئے، انہیں نظر نہیں آئے، انہیں نظر نہیں آئے۔ امام الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں جا پہنچے۔ 3 راتیں غار ثور میں۔ ادھر کفار مکہ کو جب پتہ چلا آپ چلے گئے، کفار نے تعاقب کیا، کفار ڈھونڈنے نکلے، غار کے دانے تک پہنچ گئے، جھانک جھانک کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بات آپ نے سمجھ لی؟ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے۔ فرماتے ہیں جان ہے اور جان کیا نظر آئے، فرماتے ہیں کافروں وہ تو جان ہے اور جان نظر آتی، سارے بول کے جان نظر آتی نہیں ہے۔ چلے آسان کر دیتا ہوں، آپ سب میں جان ہے نا، سب میں جان ہے، لیکن کبھی کسی کو اپنی جان نظر آئی ہے؟ کبھی نہیں یہ کہو کہ ہاں یہ میری جان ہے میں نے دیکھ لی ہے۔ آج تو نظر آتا ہے، لیکن آج کے اندر جو جان ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آج حرکت کرتا ہے کیونکہ جان اس میں موجود ہے، لیکن جان نظر نہیں آتی۔ آنکھ دیکھتی ہے کیونکہ جان اس میں موجود ہے، لیکن جان نظر نہیں آتی۔ کان سنتے ہیں کیونکہ کانوں میں جان موجود ہے، لیکن جان نظر نہیں آتی۔ پاؤں چلتے ہیں کیونکہ پاؤں میں جان موجود ہے، لیکن جان نظر نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان تو نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ جان ہے اور جان کیا نظر آئے، کیوں دور گردے غار پھرتے ہیں، کیوں دور گردے غار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جب تک آقا صلی اسلام کا نور مبارک نہیں بنا تھا کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، اور وہ نہ ہو تو کائنات کا وجود ہی نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اگر جان نہ ہو تو جہان نہیں ہوتا، اور وہ سہارے جہانوں کی جان ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ نہیں تھے تو کچھ بھی نہ تھے۔ کافر غار کے گرد گھوم رہے ہیں، جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو جان ہے اور جان نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن صفر المظفر کی 25 تاریخ کو آپ کا وصال با کمال ہے۔ آپ کا قدس مبارک نہ صرف بریلی شریف میں بلکہ سارے جہان میں اہل ایمان آپ کا قدس مناتے ہیں۔ آج چونکہ 24 سفر ہے تو آج ہم آپ کا عرس منا رہے ہیں امام اہل سنت کا۔ اور امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت با سعادت 10 شوال 1272 ہجری کو ہے۔
اور آپ نے بحروف ابجد، کیونکہ آپ کا سال ولادت ہجری اعتبار سے 1272 ہے، تو آپ نے خود اپنا سال ولادت قرآن مجید کی آیت سے نکالا۔ اور کون سی آیت سے؟ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، ارشاد ربانی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے اور جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ آپ نے اپنے سال ولادت کے حوالے سے نکالی۔ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ آنے والا وہ ہے کہ جو ایسا ہے کہ جس کے دل پر ایمان کو رب نے پیوست کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے، پختہ کر دیا ہے۔ اور خالی یہی نہیں کیا بلکہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائی ہے، جبرائیل کے ذریعے۔ اور آپ کا ایمان کتنا پختہ تھا؟ اللہ اکبر، بچپن کا دور ہے، بالکل چھوٹی سی عمر ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ شاید 3 سال کی عمر ہو تو بے جا نہ ہوگا، آگے چل کے اس کا ثبوت بھی آپ کو ملے گا۔ تقریباً 3 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ کے استاد آپ کو قاعدہ پڑھا رہے ہیں، ایک لفظ استاد جی پڑھا رہے ہیں اور وہ اس لفظ پر زبر پڑھا رہے ہیں، کسی حرف پہ زبر پڑھا رہے ہیں۔ آدھا حضرت کی چھوٹی سی عمر ہے، تقریباً 3 سال کی، لیکن آپ اسی لفظ کو پڑھتے ہیں تو آپ اس حرف کے اوپر زبر نہیں بلکہ نیچے زیر پڑھتے ہیں۔ استاد جی نے ایک دفعہ پڑھایا زبر سے، آپ نے زیر سے پڑھا، انہوں نے پھر زبر سے پڑھایا، آپ نے زیر سے پڑھا، انہوں نے پھر زبر سے پڑھایا، آپ نے زیر سے پڑھا۔ استاد حیران ہیں کہ احمد رضا کر کیا رہے ہو، میں زبر پڑھاتا ہوں تم زیر پڑھتے ہو۔ استاد بھی پریشان ہو گئے۔ آدھا حضرت کے دادا جی موجود تھے، یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں احمد رضا ذرا قرآن اٹھا کے لاؤ۔ قرآن مجید جب لایا گیا تو اعلیٰ حضرت کے دادا جی نے دیکھا تو واقعی جہاں اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے واقعی وہاں پہ زیر تھی۔ اب ہوا یہ کہ جو نسخہ استاد جی پڑھا رہے تھے اس میں غلطی سے زیر کی جگہ زبر لگ گئی تھی، غلطی سے، لیکن اعلیٰ حضرت کو جب وہ زبر سے پڑھاتے جو غلط تھی وہاں پہ تو اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کے دادا جی نے کہا کہ بیٹا استاد جب پڑھا رہے تھے زبر تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا زبر، آپ زیر سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو آپ عرض کرنے لگے دادا جی میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن میری زبان پہ زبر آ ہی نہیں رہی تھی، زبر آتی نہیں تھی، میں کیسے پڑھتا؟ میں کوشش تو کر رہا تھا لیکن زبر میری زبان سے نہیں نکل رہی تھی، زیر ہی نکل رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بچپن کی کرامت ہے، بچپن کی کرامت، اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کو استاد جی قاعدہ پڑھا رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قاعدے میں الف با تا سا لکھا ہوتا ہے اور لام جو ہوتا ہے نا کسی قاعدے میں اس کے آگے الف بھی لکھا ہوتا ہے، لام کے آگے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے کہا استاد جی یہ الف جو ہے یہ با کے ساتھ نہیں آیا، تا کے ساتھ نہیں آیا، یہ سا کے ساتھ نہیں آیا، پیچھے اتنے حروف گزر گئے یہ الف کسی کے ساتھ نہیں آیا، یہ یہیں پہ کیوں آیا، لام کے ساتھ کیوں آیا؟ استاد جی کہنے لگے بیٹا جی یہ اپنے دادا جی سے پوچھ لینا، اس کا مجھے بھی نہیں پتا، میرے ذہن میں تو آج تک سوال ہی نہیں آیا، جو تمہارے ذہن میں سوال آ گیا ہے میرے ذہن میں تو وہ سوال بھی نہیں آیا، تو اپنے دادا جی سے پوچھ لینا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں،
ابھی پہلی پٹی پڑھ رہے ہیں الف با تا سا والی، اور استاد جی کو حیران کر دیا۔ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، ان کے پاس ایک کتاب تھی عربی میں، تو اس پر کہیں اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کو لگا کہ یہ عبارت اس میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا ساتھ جواب لکھ لیا کہ یہاں اس عبارت میں یہ مسئلہ ہے جو ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی یہاں پر کوئی اس میں سکم پایا جا رہا ہے، اور اس کا حل یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کو وہی کتاب والد گرامی نے پڑھانی شروع کی، تو جب وہاں پر پہنچے والد صاحب نے پڑھا دیا، ساتھ اپنا حاشیہ بھی بتا دیا کہ بیٹا اس میں یہ مسئلہ تھا، اس کا میں نے یہ جواب لکھا۔ اعلیٰ حضرت پڑھ کے چلے گئے، کتاب اپنے ساتھ لے گئے۔ توجہ فرمائیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو استاد والد گرامی نے پڑھا دیا، آپ نے پڑھ لیا، کتاب لے کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حاضر ہوئے تو جو اصل عبارت تھی کتاب کی، آپ نے اس کی ایسی تشریح کی کہ اس پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو سوال اعلیٰ حضرت والد گرامی کے ذہن میں پیدا ہوا، وہ سوال ہی ایسا حل کر دیا کہ سوال ہی دور کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جواب تو پھر بنتا ہی نہیں ہے، جب سوال ہی نہیں ہے تو جواب کیا بنتا؟ تو جا کے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ حضور میں نے اس پہ یہ کچھ لکھا ہے۔ تو آپ کے والد گرامی نے جب پڑھا تو آپ کو سینے سے لگا لیا، آپ کا ماتھا چوما اور فرمانے لگے بیٹا تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو، مجھے پڑھاتے ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، رب نے ان کے دل پہ ایمان کو نقش کر دیا، اور نقش کرنے کے بعد پھر ایسا نہیں کہ نقش میں نے کر دیا اب عمل رضا آگے تم جانو، تمہارا کام جانے نہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، جبریل کو فرمایا جبریل اب آگے تم نے ہر لمحے پہ ساتھ رہنا ہے، مدد کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ او یہ تو کیا ہو گیا، کہ جبریل علیہ السلام وہ تو نبیوں کے پاس آتے تھے، تو جناب وہ خالی نبیوں کے پاس نہیں آتے تھے، فرشتے اہل ایمان پر بھی آتے تھے۔ ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، ایک ادھر بھی ہے ایک ادھر بھی ہے، قبر میں بھی آتے ہیں، جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الذین قالوا، قرآن سے دلیل دے لوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ یہ نبیوں کی بات نہیں ہے خالی، یہ رسولوں کی بات نہیں ہے خالی، یہ صحابہ کی بات نہیں ہے، یہ اہل بیت کی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ مومن جو بھی کلمہ گو ہے، اللہ کہنے کے بعد جب اس پہ ڈٹ جاتا ہے، رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے کہا یہ نہ ہو کوئی بیچارہ بوجھل ہو کے چلا جائے، تو فرشتے آتے ہیں اہل ایمان پر۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا ایک اور آپ کو اب چلیں دو باتیں کرتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور اعلیٰ حضرت کا تقویٰ، دو باتیں مختصر الفاظ میں کرنے لگا ہوں۔ بہت ساری باتیں سب میرے دل و دماغ میں مچل رہی ہیں، لیکن دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو استاد جی کے ساتھ زبر زہر والا معاملہ ہوا تھا
وہ 3 سال کی عمر میں اسی دوران ہوا، کیونکہ 4 سال میں تو آپ مکمل کر چکے تھے 4 سال کی عمر میں۔ اچھا، تقریباً 5 6 7 سال کی عمر میں آپ نے عربی میں کتاب کی شرح لکھنی شروع کر دی تھی عربی میں، اور 13 سال اور کچھ نہیں، یہ کچھ دن میں آغا حضرت مکمل طور پہ عالم بن چکے تھے، اور جس دن عالم بنے اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ ماں کے دودھ کے وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان پر آپ نے فتویٰ لکھا، اپنے والد گرامی کو دکھایا، انہوں نے جب دیکھا سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور فرمایا بیٹا آج کے بعد فتویٰ تم ہی لکھو گے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں۔ افتاء آپ کے حوالے کر دیا گیا، مسئلہ افتاء آپ کے حوالے ہو گئی، فتویٰ لکھنا شروع کر دیا انہی دنوں میں۔ 13 سال کی عمر ہے آپ کی، تو آج حضرت کے والد گرامی کیونکہ فتویٰ لکھتے تھے، آپ کے پاس ایک صاحب آئے کسی اور ریاست سے، وہاں کے جو والی تھے ریاست کے نواب طلب علی خان، والی کا مطلب گورنر، جیسے آج کل ہمارے صوبے کا گورنر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس ریاست کے جو گورنر تھے والی ریاست نواب طلب علی خان، انہوں نے ایک فتویٰ لکھوایا مولانا حشمت علی، اس دور کے بہت بڑے مفتی تھے ان کی ریاست کے، ان سے پھر مختلف علماء سے اس کی تصدیقات کروائیں، تصدیقات کروانے کے بعد کہنے لگے کہ بریلی میں جو مفتی ہیں مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، وہ جو کہ بہت بڑے مفتی ہیں، تو بندہ بھیجا اپنا فتویٰ دے کر کہ ان سے بھی تصدیق کروا لائیں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ وہ بندہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کے پاس، کہنے لگا حضور یہ فتویٰ لایا ہوں تصدیق کروانی ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا آج کل میں فتویٰ نہیں لکھتا اور تصدیق بھی میں نہیں کرتا، ساتھ والے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جا کے ان سے تصدیق کروا لیں۔ اب وہ بندہ چلا، جا کے پردہ اٹھایا کمرے کا، دروازے کا، اندر دیکھا تو 13 سال کے ایک نوجوان، نوخیز جوان، ابھی جوانی بھی اس طرح کی نہیں، بالکل تھوڑی سی عمر، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پردہ نیچے کیا، واپس آ گئے، کہنے لگے حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے۔ فرمایا کوئی ہے بھی؟ کہنے لگے ہاں ایک صاحبزادہ صاحب ہیں تھوڑی سی عمر کے۔ فرمایا آج کل وہی مفتی ہیں، آج کل وہی فتویٰ لکھتے ہیں۔ پھر چلا گیا بندہ حیران و پریشان کہ اب کیا کروں، مجبوری ہے، لیکن دل اس کا مضطرب ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لیا، لینے کے بعد پورا پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے نیا فتویٰ لکھا، اور آپ نے اس میں لکھا کہ جو پہلا فتویٰ ہے اس میں یہ اس میں مسائل ہیں، فتویٰ لکھنے والے جو حضرت ہیں انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ وہ لے کے اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں بھیجا، انہوں نے دونوں فتوے پڑھے، آپ کے فتوے پہ انہوں نے دستخط کیے، تصدیق فرمائی۔ وہ بندہ لے کر واپس چلا گیا، جب وہاں پر پہنچا نواب صاحب کے پاس، انہوں نے دونوں فتوے جا کر پیش کیے، عالم آدمی تھے وہ بھی، دونوں فتوے پڑھے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ہمارے اس صوبے کے سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ اور اتنے علماء کی تصدیق، اور ایک 13 سال کے بچے نے اس کو مانا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں نقائص ہیں۔ خیر، جنہوں نے یہ فتویٰ لکھا تھا انہیں بلا کر کہا کہ حضور یہ آپ کا فتویٰ، یہ بریلی سے کوئی نوخیز صاحبزادہ صاحب ہیں، ان کا فتویٰ، انہوں نے آپ کے فتوے کو نہیں مانا، کہتے ہیں اس میں کوئی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ دونوں ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے بغور دیکھا اپنے فتوے کو، اعلیٰ حضرت کے فتوے کو، اس کو دیکھا، اس کو، دونوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے نواب صاحب جو فتویٰ بریلی شریف سے آیا ہے وہی فتویٰ صحیح ہے، میرا فتویٰ غلط ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ صوبے کے سب سے بڑے مفتی، چلے مان لیا آپ کی توجہ نہ رہی، آپ سے غلطی ہو گئی، یہ جو اتنے علماء نے تصدیق کی ہے تو ان کے بارے میں فرمایا اصل مسئلہ یہ ہوا کہ کیونکہ میرا نام بہت بڑا ہے، میں استاد العلماء ہوں، میں مفتیوں کا استاد ہوں، تو جس کے بعد بھی میرا فتویٰ کہ انہوں نے میرا نام دیکھا تو چپ کر کے تصدیق کر دی۔
کہ جب انہوں نے لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھا نہیں، اگر وہ پڑھتے تو وہ بھی اس بات کو معلوم کر لیتے، لیکن اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے اور پڑھ کے انہوں نے سمجھا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ تو آپ کا فتویٰ ہے، اور تقویٰ آپ کا یہ ہے۔ عصر کی نماز آپ نے خود پڑھائی، آپ کے پیچھے محمد حسین صاحب نے نماز پڑھی، اس وقت کے آپ کے شاگرد بھی تھے وہ، تو انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد اعلیٰ حضرت گھر چلے گئے، گھر سے واپس آ کر آپ نے پھر عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے آ کر محمد حسین صاحب سے کہا کہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی پڑھ لی ہے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت تو آپ پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں واقعی یہ بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے خود اعلیٰ حضرت کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد نفل ہوتے نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نفل پڑھ رہے ہو، اور قضا اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ذمہ تو قضا ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے کبھی قضا کی ہی نہیں ہے، اور اگر پہلی نماز ٹھیک نہ ہوتی تو مجھے بھی تو کہتے کہ تم پڑھ لو، تم بھی پڑھو دوبارہ۔ حیران پریشان ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرا، کہنے لگے حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے دوبارہ نماز کیوں پڑھی؟ نہ نفل کا ٹائم ہے، نہ قضا کا معاملہ ہے، اور نہ ہی اگر ایسا ہوتا کہ پہلی نماز نہ ہوتی تو آپ مجھے بھی تو بتاتے کہ تم بھی پڑھو، تو معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے پہلی نماز بالکل ٹھیک ہوئی ہے، فرائض بھی ٹھیک تھے، واجبات بھی، پوری نماز جب آخری قاعدہ بقدر تشہد آخری فرض ہم نے ادا کر لیا، اس کے بعد میرا جو انگرکھا جسے کہا جاتا ہے، شیروانی نماز جو لمبا سا چوگا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا ذرا لمبا سانس لیا، تھوڑا سینہ پھیلا تو میرا ایک بٹن ٹوٹ گیا اور سینے کے بال تھوڑے نظر آنے لگ گئے، بال نظر آنے لگ گئے۔ تو جب پہلی نماز پڑھائی تھی تو اب چونکہ پہلی نماز کے فرائض واجبات سارے مکمل تھے تو آپ کی نماز کامل ہے، میری بھی وہ مکمل تھی، لیکن میرا تقویٰ یہ ہے کہ میں نے کہا میں دوبارہ پڑھ لیتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کی ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرما لیجیے۔